پھر اس کے بعد اس امت نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا، ایسے اعمال کو اختیار کیا کہ جو جرائم اعمال اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ کو ناراض کر دیا، اور یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل گئی، اور پھر اس امت کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے ایسے سلسلے مسلسل آئے کہ آج ہم اس امت کی حالت زار کو دیکھتے ہیں اور اس امت کی ذلت و رسوائی کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی یہ امت سیادت پہ قائم تھی، اور اس وقت جب اس امت میں اللہ کی کتاب، رسول اللہ کا فرمان موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ امت مسلوبۃ السیادہ، اس سے قیادت کو چھین لیا گیا، اس کو عہد ثریا کی بلندیوں سے تحت الثری کی پستیوں میں پھینک دیا گیا، اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا، اور پھر اس امت پہ وہ وقت آیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قیمت اور کوئی قدر اور کوئی وزن موجود نہیں ہے۔ خدا کی قسم، بڑے ہی دکھ کے ساتھ اگر یہ میں الفاظ کہتا ہوں، دکھ بڑا ہے، دل جو ہے بڑا اس بات پہ پریشان ہوتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج اگر کائنات میں کسی جانور پہ ظلم ہو تو تحفظ حقوق حیوانات تنظیمیں جو ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں۔ اگر آج اس کائنات میں کوئی بات بھی انجسٹس ہو، کوئی بھی انصاف کے خلاف بات ہو، تو ہر طرف سے آوازیں بلند ہوتے ہیں، لیکن یہ وجود مسلم ہے، یہ مسلمان کا خون ہے کہ جو کائنات کے گوشے گوشے میں بہہ رہا ہے، اس وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ اکبر کس بستی کی بات کریں، کس ملک کی بات کریں، کس علاقے کی بات کریں، کس قوم کی بات کریں، برما سے لے کر سیریا تک، مصر سے لے کر سوریا تک، اور پھر پوری دنیا میں جہاں کہیں ابھی سینٹرل افریقہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ بھی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور عربی کے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا فَلَوْ كَانَ رَمْحًا وَاحِدًا لَاتَّقَيْتُهُ، اگر ایک تیر ہوتا تو میں اپنے آپ کو آنے والے تیر سے بچا لیتا، لیکن کیا کروں، وَلَكِنَّهُ رَمْحٌ وَاحِدٌ وَثَانٍ وَثَالِثُ، یہاں تو تیروں کی بچھاڑ ہے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور کس آنے والے تیر سے میں اپنے جسم کو محفوظ کروں۔ آج امت مسلمہ کا جسم جو ہے وہ اس قدر زخموں سے چور ہو چکا ہے کہ کہاں پہ ہم مرہم رکھیں، جسم کے کس حصے کا ہم علاج کریں۔ اور اس موقع پہ کسی نے اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ بات جو سورہ یوسف میں انہوں نے کہی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ ہمارا شکوہ، ہماری شکایت، ہمارے دکھ کا اظہار سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی تنظیم نہیں، کائنات میں کوئی ایسا ملک نہیں، کائنات میں کوئی ایسا منصف نہیں جو مسلمان کے حق میں اپنا آوازہ بلند کرے، جو مسلمان کے تحفظ کی بات کرے، جو مسلمان کے بہتے ہوئے خون کے قدر کی بات کرے، جو مسلمان کی لٹتی ہوئی عزتوں کی بات کرے، پامال ہوتی ہوئی ان عصمتوں کی بات کرے۔ کوئی ایسا آوازہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، تو پھر ہم اپنے اللہ کی طرف اس بات کو شکوہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ ہمارا شکوہ بھی اپنے اللہ کے سامنے، ہماری شکایت بھی اللہ کے سامنے۔ حضرات محترم، جیسے میرے محترم بھائی نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ ہم اتنی عزت والے تھے، اتنے ذلیل کیسے ہو گئے؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا کہ جس سبب نے، جس
اللہ نے، جس عمل نے ہمیں اس عزت سے اتار کر اس پستی میں لا کے پھینک دیا. بہت زیادہ باتیں ہیں. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ حضرات کے وقت کی قدر کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے